رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ جل جلالہ کی یہاں جو انسان کی قدر ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وہ اس کے مال پر نہیں ہے کہ کتنا بڑا مالدار ہے. اللہ کے یہاں جو کسی کی اگر عزت اور قدر ہے تو اس کے عہدے پر بھی نہیں ہے کہ بھئی کتنے بڑے پوسٹ پر ہے. اور اللہ کے یہاں کسی کی عزت و قدر اس کے حسن پر بھی نہیں ہے کہ بھئی کتنا بڑا حسین ہے، حسن والا ہے، خوبصورت ہے. اس پر اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے. اور کسی کی پراپرٹی کہ بھئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے، اس پر بھی اللہ کا کوئی قدر اور عزت نہیں ہے. اللہ کے یہاں اگر کسی بندے کی قدر و قیمت ہے تو اس کے تقوی کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے بھائی، تقوی. مال کو دیکھ کر کہ بھئی بڑا مالدار ہے، اللہ اس کی قدر، اس کی اللہ کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. حسن کو دیکھ کر کہ بھئی بڑا حسن والا ہے، خوبصورت ہے، اللہ قدر نہیں کریں گے. پراپرٹی والا ہے، اللہ قدر نہیں کریں گے. عہدے والا ہے، اللہ قدر نہیں کریں گے. اللہ جس بندے کی قدر کریں گے، اللہ کی نظر میں جس بندے کی عزت ہوگی، اللہ جس کا اکرام اور اعزاز کریں گے، اللہ کی نظر میں وہ بہترین بندہ وہی ہے جس کے دل میں اور جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی آ جائے. اور اللہ تعالیٰ حدیثوں میں بات ملتی ہے، علم سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب چیز ہے وہ تقوی ہے. وہ تقوی ہے. اب تقوی کے معنی کیا؟ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ کہ ہر حال میں بندہ یہ تصور کرے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہوں سے بچ جائے اور گناہوں سے رک جائے، اس تصور کے ساتھ کہ میرا خالق اور میرا مالک میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا اور اسی تقوی پر پوری زندگی گزارنا، اسے تقوی کہتے ہیں. اسے تقوی کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. ہم کیسے اللہ کے نالائق بندے ہوں گے؟ میں ایک بار سوچتا ہوں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ کو اپنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے ڈرو. اگر ہمیں نہیں ڈریں گے تو اللہ کا ایک چھوٹا سا عذاب اگر اوپر آ جائے ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہتا. لیکن اللہ پھر بھی بول رہے کہ مجھ سے ڈرو. اللہ کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ کیا ضرورت ہوگی بولے؟ اللہ جگہ جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اللہ نے وہ رمضان روزوں کی آیتوں میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو روزے رکھو. اور روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. بھوکا رہنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ تقوی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. جب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور جی جو مانگتا ہے اسے جی کے چوچلے پورے کرتا ہے تو آدمی کے اندر جو ہے ناشکری کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، تقوی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لیکن دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص قابل قدر ہے، وہی شخص قابل عزت ہے، وہی شخص اللہ کے قریب ہے
جس کے دل میں جتنا اللہ کا تقویٰ ہو وہ اللہ کے اتنا قریب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے اللہ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والی جماعت اللہ سے وہ انبیاء علیہ السلام اول نمبر پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت وہ انبیاء علیہ السلام کی، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت، بہت ڈرا کرتے تھے اللہ سے، بہت ڈرا کرتے تھے۔ اور تیسری جماعت اللہ سے ڈرنے والوں میں تیسرے درجے کے لوگ، تو تیسری جماعت ہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت، تابعین کی جماعت۔ انبیاء اکرام تو اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، بہت ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام میرے پاس آ رہا ہے، ڈرتے تھے کیا میں اس کے بوجھ کو سنبھال سکوں گا، کیا میں اس کے بوجھ کو اٹھا سکوں گا، ڈرتے تھے۔ اور دوسری جماعت دیکھیں گے دوستو بزرگوں صحابہ اکرام کی، ان کے اندر ایسا تقویٰ تھا، ایسا تقویٰ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کرتے تھے، لیڈر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کہیں رات میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کہیں باہر سے کوئی مسافر تو نہیں آیا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کہیں گلی محلہ میں کوئی چور وغیرہ تو نہیں پھر رہے، تو اپنے سادہ لباس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں رات میں گشت کرتے تھے، رات میں۔ آج ہمارے گلیوں کا حال یہ ہے کہ دن میں کوئی آ کر دیکھنے تیار نہیں ہے، دن میں آ کر دیکھنے تیار نہیں، گٹرا بھر کو بھری، پورا پانی ہمارے گھروں کے اندر آ رہے ہیں، کوئی ہمارا ممبر آ کو دیکھنے تیار نہیں۔ دین دوستو بزرگوں ہر شعبے میں کس طرح کام کرنا یہ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے پولیس کا محکمہ شروع کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ سب سے پہلے لیڈر کس طرح بننا، حکمران کس طرح بننا، حاکم کس طرح رہے، یہ بتانے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو شعبے الگ الگ بنائے، یہ شعبوں کو بنانے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بادشاہ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، راتوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے آواز آئی، ایک بچی ہے اور اس کی ماں ہے، دونوں گفتگو باتیں کر رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی آج دودھ کم ہے اور دودھ بہت جنوں کو دینا ہے، بہت لوگوں کو دینا ہے، اس لیے دودھ میں تھوڑا پانی ملا لے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں جسے وروا جسے دینا ہے، سب کو دودھ مل جاتے، اسے تھوڑا دودھ میں پانی ملا دے۔ ماں بیٹی سے بول رہی، بیٹی کہتی ہے کہ اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملا جائے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین عمر اب کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر کے باہر ہیں اور ماں اور بیٹی کی گفتگو آواز سن رہے ہیں۔ اس گھر کو نشان کیے، کچھ نشان کر کے چلے گئے تاکہ صبح میں پہچاننا۔ تو پھر صبح میں خادم کو بھیج کر اس ماں اور بیٹی کو دربار میں بلا بھیجے، بادشاہ کے دربار میں بلا بھیجے۔ وہ ماں اور بیٹی ڈر گئے، اچانک امیر المومنین نے ہم نے بلایا ہے، کیا ہوگا ہمارا حال؟ تو گئے، اب معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس ماں سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرو، کیا آپ راضی ہیں؟ تو اس ماں نے کہا کہ اچانک آپ نے یہ فیصلہ کیسے لیا، کیا بات ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کا پورا قصہ سنایا۔ میں رات میں گشت کر رہا تھا
آپ کے گھر میں سے آواز آ رہی تھی آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی کا جو تقویٰ ہے کہ اس نے اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے یہ کہا کہ اے امی جان، یہ دودھ میں پانی ملانے کا جو یہ عمر نے جو حکم دیا ہے، بے شک عمر نہیں دیکھ رہے اپنے محل میں ہے، لیکن اس نے بیٹی نے آپ سے یہ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس کی بنا پر میں نے اپنے بیٹے کا نکاح طے کیا۔ معلوم ہے دوستو بزرگوں، اسی بچی کے بطن سے، اسی بچی کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ اسی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور وہ بچی غریب کی جو دودھ کا جو واقعہ پیش آیا، اسی بچی اور عمر کے بیٹے کے نسل میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ لکھا ہے کتابوں میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تقوی والے تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کے دور میں بھیڑیا اور بکریاں ایک گھاٹ میں پانی پیتی تھی، بلیاں اور مرغیاں ایک جگہ چرا کرتی تھی۔ کبھی بکری کو اس بھیڑیے کا ڈر محسوس نہیں ہوا، اور کبھی اس بھیڑیے کو بکری کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسے تقوی والے لوگ تھے۔ ایک جماعت تقوی والوں کی وہ انبیاء کی ہے، دوسری جماعت تقوی والوں کی وہ صحابہ کی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ کے زمانے کے بچے ایک چرواہا بدھو ہیں، دیہاتی ہیں، اور جنگل پہاڑ کے تلے بکریاں چلا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گئے، دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، یہ پوری جماعت ہے، ان کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس بکریاں چرانے والے چرواہے سے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، ہم اسے ذبح کریں گے، پکائیں گے، تم بھی کھانے بھی کھائیں گے۔ تو اس بکریاں چرانے والا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں بغیر اجازت کے نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے، تیرے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے پکڑ لیا۔ تو وہ بکریاں چرانے والا پہاڑ کے تل میں، پہاڑ کے نیچے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا اس وقت موجود میں، لیکن وہ بکریاں چرانے والا ایک بدھو وہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں گیا، مجھے میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ کہاں گیا۔ تو وہ بکریاں چرانے والا کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، کہ اللہ کہاں گیا۔ دوستو بزرگوں، آج موبائل لے کر ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں، یوٹیوب میں جب ویڈیو آتے ہیں تو کتنا ہمارا انگلی اسے ٹچ کرتی ہے، کتنی ہماری نظریں اسے دیکھتی ہیں، ہم خود اپنے تقوی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بکرا چرانے والا جواب دے رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں گیا۔ تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس واقعے کو یاد کرتے تھے کہ بھئی بکرا چرانے والے کا ایسا ایمان۔ اب جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کی رہبری میں ہم چلتے ہیں، جو ہمارا مسلک ہے اہل سنت والجماعت حنفی، ہمارے جو امام ہیں، ان کا تقوی آپ دیکھیں۔ کپڑے کی دکان تھی، کیا تھی بھائی؟ کپڑے کی دکان تھی، ایسا بادل آیا ہوا تھا، تھوڑا اندھیرا تھا، 4-5 بجے دکان کا شٹر بند کر دیے۔ روزانہ تو شام میں بند کرتے تھے، مغرب میں بند کرتے تھے، لیکن یہ 3-4 بجے شٹر بند کر دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ نے دکان جلدی بند کر دی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں مسلک کے، جن کی امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 9 لاکھ سے زیادہ مسائل کو نکالنے والا فقیہ اور امام قیامت تک ایسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ 9 لاکھ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے والا امام، 9 لاکھ سے زیادہ قرآن و حدیث سے مسائل کا حل نکالنے والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی ماحول ذرا بادل کا ہے، ابد چھایا ہوا ہے، میرے اس وقت میں لائٹ کا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، تو جو ہے اگر کوئی گاہک آئے وہ کپڑا اچھا ہے بول کر لے جائے، پھر بعد میں جب روشنی آنے کو اسے معلوم ہو کہ کپڑا خراب ہے تو میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس سے میں نے دکان ہی بند کر دی۔ اللہ، یہ تقویٰ ہے، کیا ہے بھائی؟
یہ تقویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی۔ کیا کہا بھائی؟ میری بکری گم آ گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گے، انشاءاللہ لوٹائیں گے، اگر بکری نہیں ملی تو اللہ اس کا تمہیں اجر دیں گے۔ اسے بھیج دیے، جو سوال لے کر آیا تھا اسے بھیج دیے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اسی جگہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ایک قصاب کے پاس گئے جو بکریوں کا قصاب تھا، اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھائی بکری کی لگ بھگ عمر کتنی ہوتی ہے، کتنے سال تک رہتی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا کہ حضرت بکری لگ بھگ 9 سے 10 سال تک زندہ ہے، 11-12 سال جو بھی اس نے بتایا ہو اس سال تک زندہ رہے گی، زندہ رہتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 یا 12 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، صرف اس بنا پر کہ وہ چوری کی بکری آج نہ کٹی ہو، وہ چوری کی بکری آج نہ کٹی ہو، 10 سے 12 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، وہ چوری کی بکری نہ کٹی ہو۔ تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ آج ہمارے پاس رواج یہ ہے کہ بھائی شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، 4 کر لیں، بھائی کر لیں، کوئی اس کا یہ نہیں ہے، سنت بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کر سکتے، گنجائش ہے، حکم نہیں ہے، گنجائش ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، گنجائش ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گنجائش کہ اگر بیوی ہے، 5 ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو اس وقت گنجائش ہے کہ بھئی دوسرا نکاح کر لو اپنی نسل بڑھانے کے لیے۔ حکم نہیں ہے کہ ایک بیوی گھر میں ہے، سب اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور دوسری کی ہمیں جو تلاش میں نہیں۔ ہاں اگر ہے بیوی ہے، سب اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسی کوئی مجبوری ہے، کسی سامنے والے کو ایسی مجبوری ہے، بیوی اگر اجازت دے رہی ہے کہ بھئی آپ اسے اس بہن کے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں خوش رہ سکتی ہوں، بیوی کی اجازت کے بعد دوسرا نکاح گنجائش ہے، حکم نہیں ہے، گنجائش ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی 2 بیویاں تھیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، اپنے باغیچے کے 2 خربوزے کلنگڑے لا کر دیا، بڑے بڑے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے سامنے ایک چھری منگوائی اور یہ جو کلنگڑا تھا اسے کاٹا، اس کے 2 حصے کیے، اور دوسرا جو کلنگڑا ہے اسے بھی کاٹا، اس میں کا ایک حصہ لیا اور اس میں کا ایک حصہ لیا اور اپنے خادم کو بلا کر ایک بیوی کے پاس بھیج دیے، اور جو اس میں کا جو حصہ بچا تھا، اس میں کا جو حصہ بچا تھا، دونوں اٹھا کر دوسری بیوی کو دیے۔ اب وہ جو لا کر دیا وہ پریشان، حضرت ایک ہی باغیچے کے میں چلاؤں، ایک ہی باغیچے کے ہیں اور ایک ہی بیل کے ہیں، ایک ہی زمین کے، ایک ہی کھیت کے، ایک ہی پانی پہ لیس ہوئے ہیں، اسے وہ بیوی کو ایک، یہ بیوی کو دے سکتے تھے، لیکن کیا بات ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام صاحب کا جواب سنیں دوستو بزرگوں، یہ تقویٰ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور اپنے اندر ہم غور کریں کہ ہمارے پاس کتنا تقویٰ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تو نے ایک ہی باغیچے کے، ایک ہی باغیچے کے، ایک ہی بیل کے، ایک ہی پانی پلائے ہوئے تو لا کر دیا، صحیح بات ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ایک کلنگڑا پھیکا ہے، ایک کلنگڑا میٹھا ہے، اور ایک کلنگڑا پھیکا ایک بیوی کو گیا، دوسرا میٹھا ایک بیوی کو گیا، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ابو حنیفہ تو نے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ اس لیے میں نے آدھا حصہ اس میں کا، آدھا حصہ اس میں کا، ایک بیوی کو دیا، اگر پھیکا گیا تو بھی دونوں بیوی کو گیا، میٹھا گیا تو بھی دونوں بیوی کو گیا۔ یہ تقویٰ ہے دوستو، یہ تقویٰ۔ لیکن آج دوستو بزرگوں ہم دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بندہ تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے۔ لیکن آج دیکھیں دوستو بزرگوں، ہم محفلوں میں، مجموعے میں بڑے اللہ والے بن کے پھرتے ہیں، بڑے تقوی والے بن کے پھرتے ہیں، بڑے مولانا بن کے پھرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ کیا اکیلے بازار گیا تو کیا میری آنکھیں پردہ کرتی ہیں؟ کیا میری آنکھیں غیر محرم سے بچتی ہیں؟ اکیلے میں موبائل میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں تو کیا میرے موبائل میں میرے گندگیاں نہیں ہوتی؟ آج میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا دوستو بزرگوں ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب موبائل کی ہسٹری نہیں مٹ سکتی جب تک ہم مٹائیں گے، اللہ نے جو فرشتے ہمیں لگائے وہ ہسٹری کیسے مٹے گی؟ کیسے مٹے گی؟ یہ
پوری ہماری یہاں ہسٹری جو ہے یہ پورا ریکارڈ ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے اسکرین پر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کا پورا جو سی ڈی ہے, جو میموری ہے, جو پین ڈرا ہے, اللہ اس میں ڈالیں گے اور ڈال کر پوری زندگی ہمیں دکھائیں گے. یہ کیا ناممکن ہے بھائی؟ ناممکن ہے. ہلدی, مہندی, شادی, ولیمہ, یہ چاروں